نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نور کے 5ویں رکوع میں پہلے ایک طویل آیت میں ماہیت نور ایمان اور اس کے دو اجزاء ترکیبی نور فطرت اور نور وحی، ان دونوں کے امتزاج سے نور وجود میں آیا جو قلب مومن کے اندر ایمان کی شمع روشن رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس ایمان کا عمل پر جو اثر پڑتا ہے اس کا ایک نقشہ دکھا دیا گیا۔ ان کی زندگی میں اصل شے، کس شے سے ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن کے کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہو۔ ان 7 میں درمیانی شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ جیسے ہی پکار آئی، جیسے کہ آدمی منتظر ہو، بے چینی ہو جاتی ہے، وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن جیسے آواز آئی بھاگا انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر۔ سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ شٹر بند کیا، نہ اپنے کوئی اور شے جو ہے کوئی تالا لگایا، بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں امن و امان تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کیا حالات ہیں، لیکن یہ نقشے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہیں۔ منی ایکسچینجرز جنہوں نے میز لگائی ہوئی اور میز کے اوپر یہ ڈالر بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑا ہے، پاؤنڈز بھی پڑے ہیں، پاکستانی روپیہ بھی ہے، ڈھیر ہے، اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک چادر اوپر ڈال دی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور چلے گئے نماز کے لیے، اس لیے کہ وہاں چوری کا وجود نہیں رہا تھا۔ جب جو اصل سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنے کا، تو اس کے بعد پھر چوری رہتی نہیں معاشرے کے اندر۔ بہرحال وہ چلے جاتے ہیں فوراً اللہ کے دور۔ پھر یہ کہ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے نکلنا تو پڑتا ہے مسجد سے، اپنا کاروبار ہے، اپنا دھندا ہے، اپنی دکان ہے، کچھ نہ کچھ جو معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے مسجد میں۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجدوں کے اندر، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ نقشہ بھی آ گیا، ماہیت ایمان بھی آ گئی۔ اب یہ ہے یعرف الاشیاء بازدادہا، اس کا جو کنٹراسٹ ہے وہ سامنے اب لایا جا رہا ہے۔ کفر کے 2 شیڈز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ اگرچہ اللہ کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے۔ ہندو پن کہتے ہیں اسے، پن کے کام کرو، کہیں سرائے بنا دو، کہیں جو ہے کنواں کھدوا دو، کہیں کچھ اور کر دو، یہ پن کے کام ہے، ثواب کے کام ہے۔ یا آپ کو معلوم ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضمون سارا کا سارا، یہ جو آیت البر، نیکی کی حقیقت، کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، عصمت فروشی کرنے والی، جسم بیچنے والی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاتی ہیں تو بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہاں جا کر یہ جو ہے وہ دھمال بھی کھیلتی ہیں اور جو بھی کچھ کرتی ہیں وہاں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ نیکی کا کام ہم یہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس کے آگے آگے چل رہی ہیں اور وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نکل آئی ہیں، یا یہ کہ کہیں سبیلیں لگا رکھی ہیں تعزیے کے جلوس کے لیے۔ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، یا جیسے ڈاکو لوگ ہوتے تھے، وہ ایک طرف نہایت جو ہے خونخوار لوگ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔
تو انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے، ٹھیک ہے میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا، میں نے داتا صاحب پر اتنی دیگیں بھی تو چڑھائی ہیں، میں نے جا کر اتنی چادریں وہاں چڑھائی ہیں، یا میں نے یہ کام بھی تو کیے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو حقیقت میں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، دکھاوے کے لیے، الذین یراؤون، دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی جاتی ہے۔ اور ایک پھر کفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں، انسان نرا اپنے نفس کا بندہ بن گیا، سوائے اپنی ذات کے اور اپنے ہی مفادات کے اور کوئی شے نہیں، یعنی ملمے کی نیکی بھی نہیں، دھوکہ دینے کے لیے بھی نیکی نہیں، روشنی کی کوئی کرن ہے ہی نہیں۔ یہ دو شیڈز ہیں کفر کی۔ اب ان میں سے پہلے شیڈ کے بارے میں آیا، اور یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کے مرکزی مضامین میں سے ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 3 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں۔ والذین کفروا، اچھا اب یہاں پر کفر سے مراد آپ کفر اصطلاحی نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہے وہ، لیکن یہ کہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، مسلمان تو ہے، جیسا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قانونی ایمان تو اس پر مبنی ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہیں۔ دل میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اسی معنی میں منافقین بھی مسلمان مانے جاتے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی جبکہ آخری دور میں حضور کو منع کر دیا گیا، اس وقت تک تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی۔ تو اس پہلو سے مسلمان قانونی طور پر کسی کا مسلمان ہونا، کافر ہونا، اس وقت وہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جو لوگ نور ایمان سے جو ہے محروم ہیں، دلوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ نور علی نور کی جو تشبیہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نور علی نور والا نور ایمان موجود نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ بھلے کام کرتے ہیں، پن کے کام، ثواب کے کام، خدمت خلق کے کام، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، کوئی اور ادارہ بنا دیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ کہ جو نور ایمان سے محروم ہیں، حقیقت میں کفر پر قائم ہیں، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے بھلائی کے کام، ان کے پن اور ثواب کے کام ایسے ہیں جیسے کہ سراب ہوتا ہے کسی چٹیل میدان میں۔ چٹیل میدان ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن دور سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، ریفلیکشن ہو رہی ہے، مراج، سراب۔ آدمی یہ سمجھتا ہے پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دوڑ رہا ہے وہ سراب بھی اور آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ تھک گیا ہے، تو پھر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے، پانی ہے نہیں۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، اور یہ نوٹ کیجئے عمل کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے وہ نیک اعمال کے لیے آتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، عمل وہ کام ہے کہ جو انسان بڑی محنت سے ارادی طور پر کرتا ہے کسی بھلائی سمجھ کر۔ ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کسراب بقیعۃ، ان کے ایک چٹیل میدان میں سراب ہے، براج ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اسے کچھ بھی، کوئی پانی وہاں نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ، اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں، یعنی اللہ کا فیصلہ موت منتظر ہے، اب سسک سسک کر وہاں پر جان دے رہا ہے، سمجھتا تھا کہ پانی ہے اور اتنی محنت اور مشقت کر کے پہنچا ہے، لیکن پانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو شراب تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا نگاہ کا، پانی تو تھا ہی نہیں۔ ووجد اللہ عندہ، پاتا ہے وہاں پر اللہ کو موجود،